بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے طریقۃ العصریہ، 86 نمبر سبق ہے، اور الحیوانات یعنی جانور۔ یعنی جانوروں کے بارے میں۔ یہ ہے فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ ہذا یہ، فلاح کسان ہے۔ وہذہ، یا ہذا ہے، یہ مذکر ہے اس لیے کہ فلاح مذکر ہے، اور مزرعہ یہ اصل میں ہے مزرعہ، مزرعہ یہ مؤنث ہے، علامت تانیث کے اس میں بولتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہذا کی جگہ پر ہذہ کا لفظ لایا ہے۔ وہذہ مزرعۃ، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ فلاح کی طرف ہے کہ اور یہ اس کا کھیت ہے، اور یہ اس کا کھیت ہے۔ مزرعہ کس کو کہتے ہیں؟ کھیت کو۔ ھذا الفلاح، یہ کسان، یہاں پر ھذا فلاح یہ کسان ہے، یہاں پر ھذا الفلاح اس کا معنی ہے کہ یہ کسان عندہ اس کے پاس حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے، وجمل اور اونٹ ہے، وجاموس اور ایک بینس ہے۔ گھوڑا کے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک اونٹ ہے، ایک بینس ہے، ایک گائے ہے، سور ایک بیل ہے، اور یہ سارے جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، وہذہ اور یہ، اور یہ بڑے جانور ہے، یہ بڑے جانور ہیں۔ وعندہ حمار، اور عندہ اس کے پاس، حمار گدھا ہے، والحمار اور گدھا، حیوان متوسط درمیانہ جانور ہے۔ وعندہ اور اس کے پاس، شاۃ بکری ہے، وہذان اور یہ شاۃ اور خروف دونوں، اور یہ دونوں، حیوانان صغیران چھوٹے جانور ہے، یہ دونوں چھوٹے جانور ہیں۔ وعندہ اور اس کسان کے پاس،
ارنب خرگوش، وقط اور بلی ہے، وعنده حمامۃ اور اس کے پاس کبوتر ہے، اور اس کے پاس کبوتر اور مرغی ہے، دجاجہ مرغی، والحمام کبوتر، طائر متوسط درمیانہ پرندہ ہے، کبوتر درمیانہ پرندہ ہے۔ تو اس سبق میں کسان کے بارے میں آئندہ کے سبق میں اصل کیا ہے؟ آئندہ ہو، آئندہ آئندہ کا معنی ہے اس کے پاس، اور عندی کا معنی ہے میرے پاس۔ اور آئندہ کا کیا معنی ہے؟ تیرے پاس۔ تیرے پاس تو آئندہ ہو اس کے پاس، آئندہ ہم ان کے پاس، عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، آئندہ کا تیرے پاس، عندکم تم سب کے پاس۔ تو اسی طرح یہ ہے ضمیر کہ اس فلاح اس کا قید، هذا الفلاح عنده حصان، اس کے پاس گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جاموس بھینس ہو گئے تھے، گائے، سور، بیل، وهذه حیوانات کبیرہ، یہ بڑے جانور ہیں۔ اور پھر گدھا ہے، والحمار حیوان متوسط، یہ درمیانہ جانور ہے، وعنده شاة وخروف وهذان حیوانات صغیران، یہ دونوں چھوٹے جانور ہیں۔ اس سبق میں عنده کے ساتھ ساتھ صغیر اس کا تثنیہ یا حیوانات جمع مؤنث ہے، جمع ہے، جمع غیر ذی العقول ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہا اولا کی جگہ پر حاضی کا صیغہ لایا، اگرچہ یہ جمع ہے لیکن واحد کا صیغہ، واحد مؤنث کا صیغہ یہ آتا ہے، بار بار میں نے آپ کو کہہ دیا ہے۔ اور کبیرہ صفت بھی واحد مؤنث لایا، اس لیے کہ جمع غیر ذی العقول کے لیے جو صفت لائی جاتی ہے وہ بھی مفرد مؤنث لائی جاتی ہے۔ وعنده حمار والحمار حیوان متوسط درمیانہ، یا صغیر تو تثنیہ حیوانان ہے تو اس کا تثنیہ صغیران آ رہا ہے، اور یہاں پر حاضان یہ بھی تثنیہ کے لیے، یہ بھی تثنیہ اور یہ بھی تثنیہ۔ ودجاج والحمام طائر متوسط، اس سبق میں کبیر، متوسط اور صغیر اس کا بھی استعمال ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔